میری بہنوں، ایک وقت تھا کہ تم پیر کی جوتی سمجھی جاتی تھی، بوجھ تھی تم انسانیت کے اوپر، ذلت کا باعث تھی تم۔ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس لڑکی کو والدین ذلت کا سبب سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ لیکن اب دیکھو، جب اسلام کا تاج تمہارے سر پر سجا تو سر کا اب تاج ہو تم، ذمہ داری ہو تم، عزت کا نشان ہو تم، محبت کی پہچان ہو، اور میری بہنوں جنت کی سردار ہو۔ آج تم ماں ہو تو جنت، بیٹی ہو تو جنت، بیوی ہو تو محبت، اور بہن ہو تو عزت۔ کس نے دیا تمہیں یہ مقام؟ تمہارے رب نے۔ کس نے دلایا تمہیں یہ مقام؟ تمہارے نبی نے۔ اور کس کے ذریعے ملا یہ مقام؟ اسلام کے ذریعے آپ کو یہ مقام ملا۔ نہ تمہیں باجماعت نماز کا حکم دیا، نہ تمہیں روزی کمانے کی فکر، نہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر۔ کیا حکم ہے تمہارے لیے کہ تم تو بس با پردہ رہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھو، کیونکہ تم قیمتی ہو، تم اللہ کی رحمت ہو، تم اسلام کی بیٹی ہو، تم فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی کنیز ہو، تم عورت ہو، تم عورت ہو۔ تم بچوں کو دودھ پلاؤ تو اجر، تم کھانا کھلاؤ تو اجر، تم شوہر کی تابع داری کرو تو اجر، تم رات کو جاگ کر گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرو تو اس پر بھی اجر، تم خود سحری آدھی چھوڑ کر باقیوں کو کھلاؤ اس پر بھی اجر، تم اپنے بھائی کا مان رکھو تو اجر، تم اپنے باپ کا فخر قائم رکھو تب بھی تمہارے لیے اجر۔ اب بتاؤ کہ اسلام نے تم کو کیا نہیں دیا؟ اتنا رتبہ اور اتنا بلند مقام تم کو صرف اسلام نے دیا ہے، اور تم اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے عشق لڑاتی ہو۔ میری بہنوں ہوش میں آؤ، یہ غیر مسلم تمہارے اپنے نہیں ہیں۔ کیا تمہارے والدین نے یہی دن دیکھنے کے لیے تمہاری پرورش کی تھی کہ میں اپنی بچی کی پرورش کروں، بڑا کروں اپنی بچی کو، پھر وہ جا کر غیر مسلم سے عشق لڑائے، بازاروں میں اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بازار میں گھومتی پھرے اور اس کے ساتھ عشق بازی لڑائے؟ یہی دن دیکھنے کے لیے تمہارے والدین نے تمہاری پرورش کی تھی؟ میری بہنوں، تمہارے والدین تمہارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان قربان کر دینے تک کے لیے تیار ہیں، اور یہ تمہارا بوائے فرینڈ جس کو تم اپنا عاشق سمجھتی ہو، یہ تمہارے لیے 10 روپے خرچ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ آج تم غیروں کے چکر میں آ کر اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے نبی کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے اسلام کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یاد رکھنا، تمہاری اس بے حسی کی وجہ سے، تمہاری اسلام سے بے رغبتی کی وجہ سے تمہارے والدین اتنے ذلیل ہو گئے کہ وہ باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اور میری بہنوں، جب تم خدا کے سامنے کھڑی ہوگی، میدان محشر میں کھڑی ہوگی، تو اس وقت تم اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میری بہنوں، وہاں پر تمہارے کام صرف اسلام آئے گا، تمہارا دین وہاں پر تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ عشق بازی کا چکر چھوڑ دو میری بہنوں، یہ عشق نہیں، یہ سراسر تباہی ہے۔ اور کتنے واقعات سن چکے ہو، روزانہ ان نظروں سے گزرتے ہیں کہ آج فلاں لڑکے نے مسلم لڑکی کو کاٹ دیا، اس کا سر قلم کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو غیر ملک لے گیا اور وہاں پر اس کو بے سر و سہارا چھوڑ دیا۔ کتنے واقعات آتے ہیں کہ لڑکی غیر مسلم سے جڑی، اس نے وہاں پر اس کو زنا کا اور فواحش کا اڈا بنا دیا۔ وہ اپنے یار دوستوں کو لاتا ہے اور مجبور کرتا ہے ان کے ساتھ غلط کام کرنے پر۔ تو میری بہنوں، ذرا ہوش میں آؤ، اسلام سے تہی دامانی اختیار نہ کرو، اسلام کو اپناؤ۔ اگر تم پاک دامن رہو گی
تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین مسلم لڑکے، پاک دامن لڑکوں کا انتظام کرے گا، اور اگر تم بد دامن ہو گئی تو پھر میری بہنوں تمہیں خود بھی حیا آنی چاہیے کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس لیے میری بہنوں اس عشق بازی کے چکر سے چھٹکارا پاؤ اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دو، گڑ گڑانا شروع کر دو کہ مولا کریم مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تجھ سے معافی مانگنے آئی ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اپنے والدین کی سب باتوں کو ماننا شروع کرو۔ تمہارے والدین نے تمہیں اس لیے نہیں پالا تھا، تمہاری اس لیے پرورش نہیں کی تھی کہ تم اپنے والدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دو اور غیروں سے جا کر مل جاؤ۔ میری بہنوں تمہیں اسلام بلاتا ہے، تمہارا اللہ منتظر ہے تمہارا۔ میری بہنوں تمہارے کوکھ سے تو مسلمان پیدا ہونے تھے، علماء پیدا ہونے تھے، مگر تم کس راہ پر چل پڑی؟ اسلام ہر طرف سے لٹ رہا ہے۔ اے میری بہنوں ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، غیروں سے عشق بازی نہ لڑاؤ۔